مولانا سعد صاحب نے جمہور علماء سے ہٹ کر بالکل ایک عجیب دعویٰ کیا ہے. ہمارے گشت کا یہ موضوع ہے کہ ہمارے فرد کو دعوت دے کر بچ کے معاملے لانا چاہتے ہیں. گشت کا موضوع یہی ہے, صحابہ کرام کا طریقہ یہی ہے. ٹھیک ہے, ایک آدمی نظر کرتا ہے خوشامد کر, ایک آدمی کہتا ہے میں ناپاک ہوں, آپ ناپاک کو لائیے مسجد میں. آپ کسی نے کہا آپ سے کہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا؟ تو ہم اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں جا سکتا. ایک آدمی کہتا ہے میں ناپاک ہوں, آپ ناپاک کو لائیے مسجد میں. آپ کسی نے کہا آپ سے کہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا؟ کس نے کہا آپ سے؟ کہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا. سڑے ہوئے مشرکین آتے تھے کفار, جو جانتے تھے غسل کسے کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مسجد کے صحن میں خیمہ لگوا دے. حکم بن گیسان کو, وقت ثقیف کو آپ نے ایک نہیں سینکڑوں قصے ہیں تو مسجد میں رکھو. آج اگر ایک مسلمان یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں ناپاک ہوں, مسجد نہیں آ سکتا, تو آپ کہتے چلیے یہی بات کر لیتے ہیں. آپ کہیے نہیں آئیے مسجد میں, آپ ناپاک ہیں. مومن ناپاک نہیں ہوتا, مومن ناپاک نہیں ہوتا. ایک ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت کی حالت میں تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا مسافے کے لیے, انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافہ کرنے سے میں کیا بول رہے, کیا بات ہے, ہاتھ کی پیچھے کر لیے مسافے سے, مسافہ کرو. یا میں جنابت کی حالت میں ہوں, غسل کی حاجت ہے, اس لیے ناپاک کی حالت میں آپ سے کہ نہیں مومن لائے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا. آپ ملاقاتوں میں کتنے مسلمانوں کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے, یہ تو شراب کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد مولانا سعد صاحب نے جو دو دلیلیں دی ہیں ان میں سے ایک ایک کر کے دونوں دلیل کو ڈیبنک کریں گے. حامداً و مسلیاً و مسلمہ, یہ بیان بھی میوات اجتماع کے دوسرے دن کی مجلس کا ہے, جس میں مولانا سعد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ میں ناپاک ہوں, آپ ناپاک کو لائیے مسجد میں. کس نے کہا آپ سے کہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا؟ یعنی مولانا سعد صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ناپاک آدمی یعنی جنوبی, وہ شخص جس کے اوپر غسل ضروری ہو, وہ مسجد میں آ سکتا ہے. مولانا سعد صاحب نے جمہور علماء سے ہٹ کر بالکل ایک عجیب دعویٰ کیا ہے. آج ہم مولانا کے اسی دعوے کو ڈائسیکٹ کر کے پیش کریں گے. بنیادی طور پر سمجھیے کہ مولانا سعد صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے اور اس دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے دو دلیلیں دی ہیں. پہلے ہم مولانا سعد صاحب کے دعوے پر بات کریں گے اور اس کے بعد مولانا سعد صاحب نے جو دو دلیلیں دی ہیں ان میں سے ایک ایک کر کے دونوں دلیل کو ڈیبنک کریں گے. دعویٰ مولانا سعد صاحب نے یہ کیا کہ ایک ناپاک آدمی یعنی جنوبی جس پر غسل ضروری ہو وہ بھی مسجد میں آ سکتا ہے, اور اس پر مولانا نے دو دلیلیں دی. پہلی دلیل یہ دی کہ سڑے ہوئے بدبودار مشرکین بھی مسجد میں آیا کرتے تھے جن کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا تھا کہ غسل کیا ہے. حکم بن کیسان کا نام لیا, وفد ثقیف کا نام لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو مسجد میں ٹھہرایا کرتے تھے. دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے اور وہ جنابت کی حالت میں تھے, تو چپکے سے وہ نکل کر غسل کرنے کے لیے چلے گئے. جب لوٹ کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا. ان دو دلیلوں سے مولانا سعد صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ناپاک آدمی جنوبی جو ہوتا ہے وہ بھی مسجد کے اندر آ سکتا ہے. مولانا سعد صاحب کی دونوں دلیلوں پر بات کرنے سے پہلے مولانا سعد صاحب کے دعوے اور کلیم کو پہلے لے لیتے ہیں. مولانا سعد صاحب بڑے ہی چیلنجنگ اور شاہانہ انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ بات تو اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں ہے کہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا. آپ اٹھائیے قرآن سورہ نساء آیت نمبر 43 پڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل. یہ جو ٹکڑا ہے نا ولا جنبا الا عابری سبیل, اس سے فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ ناپاک آدمی اور جنوبی شخص مسجد کے اندر نہیں آ سکتا. شیخ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 774 ہجری میں ہوئی, انہوں نے اپنی مشہور تصنیف تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ولا جنوبا الا عابری سبیل اس آیت کے تحت ابن ابی حاتم ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا جنوبا الا عابری سبیل, اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں تم مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. ائمہ اربعہ میں سے چاروں فقہا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ, محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان چاروں ائمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایک ناپاک اور جنوبی شخص مسجد میں نہیں آ سکتا. ہاں بعض فقہا نے عابری سبیل کے لفظ سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی جنوبی شخص گزرنا چاہے فقط تو گزر سکتا ہے, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو یہ ہے کہ جنوبی شخص مسجد سے گزر بھی نہیں سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا سعد صاحب چونکہ حنفی المسلک ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو مانتے ہیں, تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کے خلاف نہیں جائیں گے. یہ ہو گئی پہلی دلیل قرآن سے کہ جنوبی شخص یعنی ناپاک آدمی مسجد میں نہیں جا سکتا. تو جو مولانا
سعد صاحب یہ جو چیلنجنگ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ کس نے کہہ دیا آپ سے کہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں جا سکتا، ایک آدمی کہتا ہے میں ناپاک ہوں، آپ ناپاک کو جائیے مسجد میں، آپ کس نے کہا آپ سے کہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا؟ تو ہم اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں جا سکتا۔ اب ایک صریح دلیل حدیث سے بھی لے لیجئے تاکہ حجت تام ہو جائے۔ امام ابو داؤد جن کی وفات 275 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی سنن میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لا احل المسجد لحائض ولا جنب، بالکل صاف ڈوٹوک اور صریح روایت۔ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایمبیگوسلی اور بالکل کیٹیگریکلی یہ بات بتا رہے ہیں کہ میں حائضہ عورت اور جنوبی یعنی ناپاک آدمی کے لیے مسجد کو حلال نہیں سمجھتا۔ تو جو مولانا سعد صاحب چیلنجنگ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ کس نے کہہ دیا آپ سے کہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا، ایک آدمی کہتا ہے میں ناپاک ہوں، آپ ناپاک کو جائیے مسجد میں، آپ کس نے کہا آپ سے کہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا؟ ہم اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا۔ جس نبی کا نام لے کر آپ لاکھوں کے مجمع میں بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کام کو سیرت پر لانا ہے، اسی نبی کی یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ اسی نبی کا فرمان ہے کہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا۔ یہ تو ہوا مولانا سعد صاحب کے دعوے کا جواب۔ اب آئیے مولانا سعد صاحب نے اس دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے جو 2 دلیلیں پیش کی تھی ان کو بھی ڈیکنسٹرکٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سڑے ہوئے بدبودار مشرکین کو مسجد میں ٹھہراتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سارے لوگ ابھی تک اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے، اور جو اسلام میں داخل نہ ہو وہ فروعات کا مکلف نہیں ہوتا، وہ تو اصول کا مکلف ہوتا ہے، وہ تو صرف اس بات کا مکلف ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو، فروعات تو بعد کی بات ہے۔ آپ کسی غیر مسلم پر یہ الزام نہیں دے سکتے کہ تم نے رمضان کا روزہ کیوں نہیں رکھا یا تم نے وتر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، کیونکہ یہ سارے احکامات یہ فروعات کی قبیل سے ہیں اور غیر مسلمان اس کا مکلف ہی نہیں ہے۔ جس طرح ان احکامات کے مشرکین مکلف نہیں ہیں، بالکل اسی طرح جنابت اور ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آنا یا نہ آنا یہ بھی ایک فرعی مسئلہ ہے۔ اس لیے کفار اور مشرکین کے مسجد میں ٹھہرنے سے آپ یہ استدلال نہیں کر سکتے کہ مسلمان آدمی ناپاکی کی حالت میں بھی مسجد میں آ سکتا ہے۔ دوسری دلیل مولانا سعد صاحب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپاکی کی حالت میں ہونے کی وجہ سے چپکے سے غسل کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو پیش کر کے مولانا سعد صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک جنوبی شخص یعنی ناپاک آدمی بھی مسجد میں آ سکتا ہے، جو کہ اس حدیث سے بالکل بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھیے آپ کی اسکرین کے اوپر صحیح مسلم کی اسی روایت کا اسکرین شاٹ ہے، یہ وہی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی۔ یہ جو اوپر پیلے مارکر سے میں نے نشان لگایا ہے اس کو ذرا دھیان سے دیکھیے اور پوز کر کے دیکھیے، اس میں خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ کے راستوں میں سے کسی راستے میں ملا یا مدینہ منورہ کی گلیوں میں سے کسی ایک گلی میں میری ملاقات ہوئی اور میں جنابت کی حالت میں تھا یعنی ناپاک تھا۔ پھر وہ پورا واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور آگے چل کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چپکے سے گئے، غسل کر کے آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اب یہ جو پورا واقعہ پیش آ رہا ہے یہ مسجد میں پیش نہیں آ رہا ہے، یہ تو مدینہ منورہ کے کسی راستے میں پیش آ رہا ہے، اس میں مسجد کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ جب اس واقعے میں مسجد کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں تو اس واقعے سے آپ یہ کیسے ثابت کر سکتے ہو کہ مسجد کے اندر ناپاک آدمی بھی آ سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ملاقات مسجد میں نہیں ہوئی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ناپاک ہونے کی وجہ سے مسجد سے نہیں نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ تم مسجد سے کیوں نکل گئے، مومن تو ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے۔ مسجد کا تو اس پورے واقعے میں کہیں دور دور تک کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تو کیسے آپ اس روایت سے یہ ثابت کر سکتے ہو کہ ناپاک آدمی مسجد میں آ سکتا ہے؟ اسی لیے ہم آپ سے مؤدبانہ التماس کرتے ہیں اور پوری عاجزی سے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے امت کو ہرگز گمراہ نہ کریں، غلط مسائل نہ بیان کریں اور جمہور امت سے ہٹ کر تفردات کو اختیار نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح مسائل پر چلنے کی اور صحیح ہی مسائل لوگوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں صرف تبلیغ نہیں کرنا، ہمیں اس دین کی تبلیغ کرنا ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔